कर दिया गया है गवर्नर पंजाब की जानिब से, और अब वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आला नहीं रहे। ये क़यास किया जा रहा था कि शायद कल तक का इंतज़ार किया जाएगा, लेकिन रात में ही 12 बजे के बाद नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। किस तरह से देखते हैं आगे सियासी सूरत हाल को? आज रात को 11 बजे जमा करवाई है इन्होंने। उसी तरह ये डी नोटिफिकेशन जो है ये भी तकरीबन इसी वक्त के अराउंड ही की है, ताकि इतना रिएक्शन ना आ सके सडन। एहतजाज से भी डर लगता है और केओस से भी डर लगता है, लेकिन बड़ा टेरेबल डिसीजन है मुझे लगता है कि जमहूरियत के लिए खास तौर पे और डेमोक्रेसी के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए एक इसको ब्लैक डे कहना चाहिए कि कितनी आसानी से कि वजीर आला ईवान का उसको आप गवर्नर जो कि विफाक का नुमाइंदा होता है वो पहले 2 दिन का नोटिस देता है और कहता है कि इस 1 से 2 दिन के दरमियान में आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, और अगर आप नहीं लेते तो फिर हम आपको उठा के साइड पर कर देंगे। तो मेरा ख्याल है कि मुल्क की तारीख में पहली बार ही देख रहे हैं इस तरह होता हुआ कि गवर्नर ने इतनी अथॉरिटी एक्सरसाइज कर दी है कि लग ऐसे रहा है जब किसी दौर में जो सदर पाकिस्तान थे उनके पास 58(2)B का राइट था तो वो ऐसे किया करते थे कि रात के अंधेरों में असेंबली तोड़ दी या तहलील कर दी या फिर जो सारा मैंडेट है वो छीन लिया आवाम से। तो ये जो गवर्नर को एम्पावर कर दिया एकदम से और जिस तरह से उसके थ्रू ये सारा कुछ करवाया है, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा डैमेजिंग है डेमोक्रेसी की हेल्थ के लिए। क्योंकि इसका मतलब ये है कि एक नॉन इलेक्टेड मेंबर यानी कि गवर्नर साहब वो किसी भी वक्त जो अवाम के वोटों से बनी हुई असेंबली का एक कायदा है, जो लीडर है एक सबसे बड़े सूबे का, आपका 12-13 करोड़ की आबादी है, उसका फैसला साज एक नॉन इलेक्टेड मेंबर के मातहत है और वो कुछ कर ही नहीं सकता। हालांकि बेशक वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि गवर्नर जो है वो वजीर आला की एडवाइस पे काम करता है। अब आप यहाँ देखें क्या हुआ है कि गवर्नर ने वजीर आला को ही फारिग कर दिया। तो इसमें मैं समझता हूँ कि एक शॉर्ट टर्म गोल अटेन करने के लिए एक छोटा सा मकसद है कि कल सुबह कहीं वोटिंग ना हो जाए, नंबर नहीं है हमारे पास, उससे बचने के लिए ऐसा इकदाम उठा लेना। ये तारीख में याद रखा जाता है ऐसा फैसला, और लोग फिर रेट्रोस्पेक्ट में क्रिटिसाइज भी करते हैं कि आप लोग क्या सोच रहे थे जब आपने इस तरह के फैसले किए थे। तो और हजार और तरीके थे, अगर इनको वाकई एक हाउस में इन हाउस तब्दीली लेकर आनी थी तो उसके लिए ये कोई डिसिडेंट मेंबर से बात कर लेते, ये देख लेते कि कुछ लोग नहीं उनको वोट देना चाह रहे, उनसे निगोशिएट करते। लेकिन ये जो तरीका इख्तियार किया है ये तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, और किसी ने शायद एक्सपेक्ट ना किया होता कि पाकिस्तान में ऐसा हो जाएगा। लेकिन रिसेंटली पिछले 1-1.5 साल में जो कुछ मजाक चलता रहा है यहाँ पे कि पहले इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी उस वक्त कासिम सूरी साहब ने आके पूरी अपोजिशन को गद्दार करार दे दिया, कोर्ट की बात नहीं मानी, रात 12 बजे अदालत खुल रही है। उसके बाद में दोस्त मजारी साहब जब स्पीकर थे तब क्या कुछ हुआ, उन्होंने भी एक खत की बुनियाद बना के चौधरी शुजात का खत दिखा के वोटिंग से इनकार कर दिया। आज फिर ये हो गया कि गवर्नर ने वजीर आला को हटा दिया। मैं समझता हूँ कि ये पै दर पे ऐसे वाकयात हो रहे हैं जिसमें ना कॉन्स्टिट्यूशन, ना कोई लॉ, ना डेमोक्रेसी, किसी चीज की भी रिस्पेक्ट नहीं की जा रही, और इसका खमियाजा जो है वो इन द लॉन्गर रन सियासतदान ही भुगतेंगे। क्योंकि जैसे ये फैसले कर रहे हैं कल को यही फैसले इनके खिलाफ इस्तेमाल हो जाएंगे, तो ये फैसला भी इतना देर स्टैंड करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कोर्ट इसको वीक ओवरटर्न मूव कर कंसिडर देगी। करते हैं मुजम्मिल इसको आप? क्या कहा आपने जी? वीक मूव कंसिडर करते हैं इसको आप? बिल्कुल। देखे ना, ये सिर्फ एक टाइम बाइंग एक्सरसाइज है। उसकी वजह ये है कि आपने अदालत में जाके क्या जवाब पेश करना है, आप वहां जाकर ये कैसे सब्सटेंशिएट करेंगे कि आप 7 दिन से पहले वोटिंग नहीं हुई तो आपने वजीर आला को डी नोटिफाई कर दिया। अगर तो आज भी हमने सारा दिन इस पर डिस्कशंस किए हैं, कानूनी माहिरीन की आरा लेते रहे हैं, तो सबने यही कहा है कि कम से कम 7 से 10 दिन का वक्त होता है। आपने अगर 19 या 20 तारीख को आपने ये कहा है कि अतमाद का वोट लें, तो आज 22 तारीख है, तो आपने 2 दिनों के अंदर अंदर ये फैसला कर लिया। तो एक इन सेशन इजलास था, उसमें उसको कैसे ओवरराइड करके एक और इजलास बुलाया जाए। तो ये चीज है कि अगर नंबर नहीं है आपके पास तो फिर हजार तरीके इस तरह के निकाल के आप ये इस तरह की जो है वो चाल चल सकते हैं सियासी तौर पे। तो लेकिन ये सरप्राइज नहीं होता, ये कल को आपका ही आगे आ जाता है। जिस तरह से इमरान खान साहब ने कौमी असेंबली में ये तरीका इख्तियार किया, वही पंजाब असेंबली में उनके साथ हो गया चंद महीनों बाद, जब परवेज लाई साहब को वजारत आला देनी थी, फिर कोर्ट में जाना पड़ा। ये मामला भी कोर्ट में जाएगा। तो बड़ा स्ट्रेंज है कि ईवान के फैसले होने चाहिए थे पार्लियामेंट के फ्लोर पे या सूबाई असेंबलियों के फ्लोर पे, होते कहाँ हैं अदालतों के दरवाजों पे।
جو کہ نہیں ہونے چاہیے. عدالتیں عام آدمی کو انصاف دینے کے لیے یا پھر یہ جو پاور پالیٹکس ہے اس کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے. بٹ انفارچونیٹلی ہر معاملہ وہاں پر جاتا ہے اور یہ بھی وہیں پر جائے گا, سیٹل ہوگا. تو یہ گورنر راج کی بھی باتیں کر رہے تھے, وہ اس طرف نہیں آئے تو اب یہاں آ گئے. تو جواز اس کا بھی نہیں ہے, اس کا بھی نہیں تھا. اور گورنر کی یہ سیدھی کی سیدھی کلیئرٹی ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر کہ اس کے پاس اتنی پاور ہے ہی نہیں کہ وہ ایک وزیر اعلیٰ کو جو ہے وہ ایک ریموو کر دے اس طرح سے. یہ تو آپ وہی 90 کی دہائی کی سیاست کر رہے ہیں جس میں صدر وزیر اعظم کو کر بھیج دیا کرتا تھا. تو یہ وفاق کے نمائندے ہیں, ان کا صوبائی سبجیکٹ ہی نہیں ہے. 18ویں ترمیم کے بعد سے وفاق کے تو ہاتھ میں طاقت رہی نہیں, لیکن جو انہوں نے طریقہ کار اختیار کیے یہ تو حیران کن ہے اور میں سمجھتا ہوں غلطی کی ہے خاصی. بالکل ٹھیک. اچھا مزمل, معاملہ عدالت میں اب جائے گا, یہ بات تو عیاں ہے, صاف ظاہر ہے. ٹائم مل جائے گا, جو کہا جا رہا تھا کہ اب ٹائم بائنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دونوں طرف سے, ٹائم مل جائے گا, 2 سے 2.5 ماہ لنگر آن ہو جائے گا معاملہ, یا جلدی اس کا فیصلہ متوقع ہے؟ لیکن 2 سے 2.5 مہینے تو نہیں ہوتا, کیونکہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں نا, جس طرح دوست مزاری صاحب نے جب رولنگ دی تھی یا پھر قاسم سوری صاحب نے رولنگ دی تھی, اب وہ دونوں ہی کانٹروورشل رولنگز تھیں. ان دونوں کا فیصلہ ہم نے دیکھا ود ان ڈیز ہو گیا, کیونکہ ظاہری بات ہے عدالتیں پرائیورٹی پہ رکھتی ہیں اس کو. جب وہ دیکھتی ہیں کہ قانون سازی کا عمل رک چکا ہے, لیجسلیشن نہیں ہو رہی, صوبے میں گورننس نہیں چل رہی, تو اس کو دیکھتے ہوئے پرائیورٹی پہ لے آتی ہیں وہ. لیکن جتنا ٹائم یہ بائے کرنا چاہ رہے ہیں, جو کبھی اکتوبر کی ہم بات سنتے ہیں, کبھی کچھ سنتے ہیں, تو وہ تو اس طرح سے نہیں ملنے والا آپ کو. اس کے لیے تو آپ کو کوئی اور حل چاہیے تھا. یا تو آپ یہ کرتے کہ الیکشن کروا دیتے, جس طرح سے رانا صاحب بھی فرما رہے تھے, نون لیگ کے اور لوگ بھی, پی ڈی ایم کے لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ ہو جائیں صوبائی الیکشن, ہمیں کیا اعتراض ہے, لیکن نیشنل اسمبلی کا الیکشن نہیں ہوگا. تو یا تو آپ اس طرف چلے جائیں, آپ کرائیں صوبائی اسمبلیوں میں الیکشن. گلگت میں بھی تو ہوتا ہے نا, وہ کبھی قومی اسمبلی کے ساتھ نہیں ہوا. یہاں بھی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, ہندوستان میں بھی ایسا ہوتا ہے. وہاں پورے سال جو اسٹیٹس ہیں, یعنی کہ جو صوبے ہیں, ریاستیں وہ لوگ کہتے ہیں اس کو, تو وہاں پر الیکشن چلتے رہتے ہیں, وفاق اپنا کام کرتا رہتا ہے. تو اگر انہوں نے کرنا ہی تھا اس چیز کو سیٹل اس طرح سے کہ اتنا ٹائم ان کو اگر نہیں مل رہا تھا, تو پھر آپ کرائیں الیکشن. یہاں پر آپ کو 8-10 مہینے, اگر 5-6 بھی آپ کو کہا جائے کہ مل جاتے ہیں, آپ اتنے کیوس میں کیا پرفارم کر لیں گے؟ آپ کا جو لیڈرشپ ہے وہ لندن بیٹھی ہوئی ہے, یہاں پر آن گراؤنڈ آپ کے پاس کچھ سیل کرنے کو ہے نہیں. بیانیہ آپ کا پٹ چکا ہے, کمیونیکیشن کی وار آپ کو نہیں لڑنی آتی, سوشل میڈیا پہ آپ نہیں. تو اوور آل دیکھا جائے تو یہ ٹائم اگر بائے بھی کرتے ہیں تو اس میں یا تو نا کوئی ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہو, جس طرح پہلے کہا جا رہا تھا کہ نومبر کا مہینہ بڑا امپورٹنٹ. چلیں آپ نے گزار لیا, آپ نے تعیناتی بھی کر دی, اس سے آگے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. آئی ایم ایف کا 2019 کا پروگرام آپ سے 2023 آنے والا ہے, وہ پورا نہیں ہو رہا, 4 سال. تو یہ میرا خیال ہے کہ ٹائم بائے کرنے کی جو طریقہ کار انہوں نے اختیار کی ہے, یا تو اس سے کچھ ڈلیور بھی ہوتا نا, تو پھر بات بنتی ہے. کاف لیگ میں درار ڈالی ہوئی ہے انہوں نے, شجاعت صاحب ایک طرف ہیں, پرویز رائی صاحب ایک طرف ہیں, یا تو ان کا گروپ اسٹرانگ ہو جائے. جس طرح سے انہوں نے کامل علی آغا صاحب کو پارٹی رکنیت سے نکال دیا آج, تو یا تو ان سے بات ہو جاتی ان لوگوں کی, وہ بھی نہیں ہو سکی. زرداری صاحب بھی مینوورز کرتے رہے ہیں. تو میں تو حیران ہوں کہ زرداری صاحب کی طرح کا ایک پولیٹیکل مائنڈ جو اتنا ایکسپرٹیز والا ہے, جو کہ ایک ایک قدم سوچ کے رکھتا ہے اور بڑا افیکٹولی پالیٹکس کرتا ہے, تو اگر انہوں نے بھی یہ طریقہ اختیار کیا ہے تو یا تو اس میں کوئی ایسی حکمت ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, یا پھر بہت ہی جلد بازی میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور اس میں پی ایم ایل این ہے, اس کا انٹرسٹ ہے, پیپلز پارٹی کا انٹرسٹ نہیں ہے. اسی لیے ہم سن رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ آ جائے گا, لیکن بعد میں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ حمزہ شہباز جو ہے وہ میرے بیٹوں کی طرح. سمجھ آ گئی ہمیں کہ شاید اپنی پارٹی کا کینڈیڈیٹ نہیں لانا چاہ رہے. بٹ یہ ہے کہ پرویز رائی صاحب بھی کوئی خاص آن بورڈ نہیں تھے خان صاحب کے اس فیصلے پر کہ فوراً اسمبلی تعلیل کر دی جائے. بہرحال اس فیصلے سے بھی ان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا کہ ڈی نوٹیفائی وہ ہو چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تو گھر جانا ہی ہے, خان صاحب کے کہنے پہ چلے جائیں یا اس طرح چلے جائیں. ایگزیکٹلی. تو ان کے لیے تو لوز سچویشن ہے. بالکل ٹھیک. اب مزمل, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ زرداری صاحب بھی میدان میں ہیں لیکن ان سے بھی کچھ نہیں بن پڑا, یا یوں اس کو سمجھ لیا جائے کہ شاید تمام چالیں یا جو تمام کے تمام جو سوچ رکھے تھے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ یہ ہوا تو یہ کیا جائے گا, وہ تمام چالیں شاید کامیاب ہوتی دکھائی نہیں دی, تو اب اس کے بعد جو ایک وے ان کو نظر آیا وہ شاید یہی تھا جو آج ہوا. دیکھیں, بڑا فیکٹر یہ ہے کہ کاف لیگ ہمیشہ سے جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے. جہاں پر طاقت ہوتی ہے وہاں پہ وہ جو پانی کا رخ ہوتا ہے اسی کی طرف چلتے ہیں وہ لوگ.
انہوں نے کبھی اگینسٹ دا واٹرز یا اگینسٹ دا کرنٹ سوئم نہیں کیا. تو اس بار فرق یہ ہے کہ کاف لیگ کو یہ اندازہ ہے کہ پی ڈی ایم کی بات ہم مان سکتے ہیں اور ان کی خاص لائلٹی نہیں ہے خان صاحب سے, کوئی نظریاتی ہمانگی نہیں ہے. ہمیں بھی معلوم ہے کہ وہ خان صاحب ماضی میں کیا کچھ کہہ چکے ہیں ان کے بارے میں. مشرف دور کے اندر تو نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب آپ پریشان نہ ہو, آپ کی پارٹی کا سارا غم کاف لیگ میں چلا گیا. یہ آن ریکارڈ اسٹیٹمنٹس ہیں ان کی. تو اب اگر الائنس ہوا ہے تو اب فرق اس بار یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کو یہ آفر اسی لیے پی ڈی ایم کی قبول نہیں کر سکتے کہ ان کو اگلا الیکشن نظر آ رہا ہے. اب اگلے الیکشن میں اگر وہ پی ڈی ایم کے کیمپ سے الیکشن میں جاتے ہیں تو پاپولیرٹی کا ڈکلائن ہے. سب کو معلوم ہے کہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ ٹیبلز ٹرن ہو رہی ہیں, اور ایک جو وہاں پر غلبہ تھا پی ایم ایل این کا پر پنجاب میں, گجرانوالہ میں, فیصل آباد میں, اس کے علاوہ گجرات میں, لاہور میں, وہ ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے. تو اب کافی اپنا فیوچر سوچتے ہوئے اس کو جو ہے نا وہ پی ڈی ایم کی طرف سوئچ کرنا مشکل لگا. ادروائز تو کبھی بھی اس طرح کی آفرز کو انہوں نے نہیں ٹکرایا ہے. جس طرح سے ہمیں معلوم ہے کہ پہلے پی ڈی ایم نے پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ بنایا تھا, اس کے بعد میں خان صاحب نے بنایا. پہلے تو وہ ان سے وعدہ کر کے آئے تھے اور ایک دم سے ہی بنی گالا گئے, ان کی میٹنگ ہوئی اور شام کو اعلان کر دیا کہ نہیں کیا. وہ خان صاحب نے مجبوراً یہ ان ہولی الائنس کہنا چاہیے اس کو یہ بنائی ہے, ادروائز تو ان کا کوئی موڈ نہیں تھا. زرداری صاحب کے لیے بھی یہی مشکل ہے کہ وہ جو بھی آفر کرتے ہوں گے کہ آپ ہمارے کیمپ میں اگر آتے ہیں تو پرویز الہی صاحب کا جو ان کے فرزند ہیں مونس الہی صاحب, ان کا مستقبل ایٹ سٹیک ہے, اور اب پارٹی میں وہ گرپ جو ہے وہ رکھنا چاہ رہے ہیں, فور فرنٹ پہ ان کو رکھ رہے ہیں, فیصلے ان کے چل رہے ہیں. تو مونس الہی صاحب کا فیوچر ہے خان صاحب کے ساتھ. وہ دیکھتے یہی ہیں کہ اگر میں پی ڈی ایم کی طرف جاتا ہوں تو پاپولیرٹی جو نہیں ہے عوام کے اندر تو اس سے مجھے نقصان ہوگا. بے شک 10 سیٹوں کی پارٹی ہے لیکن وہ 10 سیٹیں برقرار رکھنا بھی ایک چیلنج ہے. تو جو فیوچر ہے وہ دیکھتے ہوئے زرداری صاحب کی آفرز کو ٹھکرایا جا رہا ہے, جو معلوم ہوتا ہے ساری صورتحال سے. ٹھیک ہے, سید مزمل ساتھ موجود تھے, تجزیہ اپنا دے رہے تھے. گورنر پنجاب